ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا تھا کہ ہم نے رسولوں کو جو بھیجا تھا تو معجزات لے کر اور صحیفے لے کر بھیجا تھا. معجزات تو اس لیے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ واقعتاً یہ اللہ کے رسول ہیں. صحیفے اور کتابیں اس لیے ساتھ میں دیا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام کریں اور اللہ کے قانون کو اللہ کی زمین پر انسانوں پر نافذ کریں. اس لیے اللہ نے رسولوں کو معجزات بھی عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ کتابیں بھی عطا فرمائیں. نبی حقیقت میں اسی کتاب کی وضاحت کرنے کے لیے آتا ہے. اسی بات کو آگے فرمایا گیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. آپ کے اوپر بھی ہم نے کتاب نازل کیا اور یہ کتاب ہم نے آپ کو اس لیے دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے جو کچھ ان کے لیے نازل ہوا ہے اس کو کھول کھول کر کے بیان کر دیں. کتاب اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجی ہے، مگر کتاب چونکہ قانون کی کتاب ہے اس لیے بغیر وضاحت کرنے والے کے، بغیر بیان کرنے والے کے اس کے معنی عام طور پر آدمی سمجھ نہیں سکتا. جتنے قوانین ہیں سب کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ کا جو کلام ہے جو آسمان سے اتارا گیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، وہ بھی احکم الحاکمین کا کلام ہے اور نہایت جامع ہے، یعنی مختصر سے الفاظ میں بہت سارے معانی کو بیان کر دیا گیا ہے. جو کلام جامع ہوتا ہے، لفظ تو تھوڑا ہوتا ہے مگر گہرائی اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو
ایک سمجھانے والا آدمی چاہیے جو سمجھائے، تب بات سمجھ میں آئے گی، اور اگر سمجھانے والا نہیں ہوگا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور سمجھانے والا بھی ایسا ہو جو اس کا سمجھا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو جب کتاب دیتا ہے تو وہ کتاب اپنے پیغمبروں کو خود سمجھاتا ہے۔ جو پیغام آسمان سے نازل ہوتا ہے اس کا نام ہے وحی۔ محدثین نے کہا کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، یہ ایک وحی مطلوع ہے اور ایک وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع تو وہ وحی ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کے اللہ کے رسول کو سنایا، اللہ کے رسول نے اس کو سنا، یاد کیا، لوگوں کو سنایا اور اس کو کتابوں میں لکھوایا۔ وحی غیر مطلوع وہ وحی ہے کہ انہی الفاظ، انہی جامع الفاظ کے معانی اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے نبی کو سمجھا دیتا ہے، اور نبی اپنی زبان میں لوگوں کو اس کو بتاتا ہے۔ تو جب تک کوئی بیان کرنے والا نہیں ہوگا، قانون سب کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن آپ کے اوپر اس لیے اتارا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے ان الفاظ کے معانی اور مطالب کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کر دیں، تاکہ یہ جان جائیں کہ اس آیت میں اور آیت کے اس جملے میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے اور ہمیں کیا ہدایت دی گئی ہے، اس کو لوگ سمجھ لیں۔ یہاں سے پتہ چل گیا کہ نبی کی جو اصلی ذمہ داری ہے وہ ہے اللہ کے کلام کی تشریح اور توضیح کرنا۔ اور یاد رکھیے گا، نبی کے علاوہ اور کسی کے اندر یہ پاور نہیں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کی وضاحت کر سکے، چونکہ وہ خود اس کو اچھی طرح سے سمجھا ہوا نہیں ہوتا، اس لیے وہ اللہ کے کلام کی نہ تشریح کر سکتا ہے اور نہ کسی کو سمجھا سکتا ہے۔ مگر نبی کی ذات ایسی ہوتی ہے کہ جو سمجھا ہوا ہوتا ہے اور وہی اللہ کے کلام کو سمجھا سکتا ہے۔ تو نبی کی اصلی ذمہ داری ہے اللہ کے کلام کی تشریح اور توضیح، اور وہ نکل رہی ہے اس آیت سے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ کا جو پیغام اللہ کے بندوں کے لیے آیا ہے، آپ اس کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آیتوں کے اندر وعدے ہیں، وعیدیں ہیں، احکام ہیں، قوانین ہیں۔ زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس کے قوانین قرآن پاک میں بیان نہ کر دیے گئے۔ زندگی بھر کا قانون اور پوری دنیا انسانیت کے لیے قانون، پوری دنیا کا قانون ہو اور پوری زندگی پر محیط ہو، ایسا قانون اگر تفصیل کے ساتھ لکھا جاتا تو اتنی بڑی کتاب ہوتی کہ لوگ اس کو پڑھ ہی نہ پاتے۔ زندگی تھوڑی سی ہوتی ہے، اور پھر وہ زندگی بھی
7 بر اعظم ہیں، ہر جگہ انسان ہیں، سارے انسانوں کے لیے۔ تو یہ کتاب جب تفصیل کے ساتھ لکھی گئی ہوتی تو کتنی بڑی کتاب بنتی۔ اس لیے ضروری تھا کہ کتاب جو ہے وہ مختصر اور جامع ہو، الفاظ کم ہوں اور معانی اس کے اندر پورے کے پورے سمیٹے ہوئے ہوں۔ اب اللہ کے رسول کی ضرورت پڑے گی کہ وہ اس کی وضاحت فرمائیں۔ تو فرمایا گیا کہ آپ کو ہم نے اس لیے یہ کتاب دی ہے تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کر دیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو پورے طور پر ادا فرمایا، اس ذمہ داری کو انجام دیا مکمل طور پر، کامل طریقے سے۔ بعض آیتوں کی وضاحت فرمائی زبان سے بول کر، بعض احکام کی وضاحت فرمائی عمل کے ذریعے سے، اور بعض احکام کی وضاحت ہوئی نہ حضور کچھ بولے اور نہ کوئی عمل کیا، بلکہ حضور کے سامنے عمل کرنے والوں نے عمل کیا، حضور کو اس کا علم ہوا اور حضور اس پر کچھ نہیں بولے، تائید فرمائی۔ تو یہ بھی وضاحت ہے رسول اللہ کی جانب سے۔ حضور نے بتا کر، سمجھا کر، الفاظ کے ذریعے سے وضاحت کی ہو، اس کی مثال میں آپ یوں سمجھیے جیسے قرآن پاک کے اندر ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی گئی، الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ ایمان رکھتے ہیں غیب کی چیزوں پر۔ غیب کہتے ہیں ان چیزوں کو جو نظروں سے پوشیدہ ہو، جو آنکھوں کے سامنے نہ ہو، مگر آدمی اس کو مانتا ہو، اس لیے کہ جس مخبر نے وہ خبر دی ہے وہ مخبر سچا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ اللہ کے جتنے پیغمبر آئے وہ سب کے سب سچے تھے، A to Z سچائی ہی سچائی ان کے اندر بھری ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی مشرکین مکہ نے دی۔ مکے میں جو لوگ مسلمان نہیں تھے، مشرک تھے، حضور کے مخالف تھے، انہوں نے بباغ دہل اعلان کیا، ما جربنا علیک کذبا، ہم نے آپ کی زندگی میں کبھی بھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، یعنی آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہو یہ ہم لوگوں کے علم سے باہر ہے، ہم جانتے ہی نہیں کہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہو۔ ایسا سچا آدمی اگر کسی بات کی خبر دے تو کیا اس خبر میں کوئی شک شبہ باقی رہ سکتا ہے؟ تو مخبر صادق نے ایک بات بتائی، وہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے ہیں، نہ اس کی علامات اور نشانات دیکھ رہے ہیں، مگر صرف اس بنیاد پر اس کو مانتے ہیں کہ جو خبر دینے والا ہے وہ سچا آدمی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔
اور خاص طور سے اگر وہ خبر ایسی ہو جائے کہ خبر دینے والا مخبر ایک نہ ہو بلکہ بہت سارے ہوں، تب تو اس کے اندر اور زیادہ پختگی پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت سارے مقامات ہیں، آپ نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، مگر بتانے والوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ ان کو ہم جھوٹا کہہ ہی نہیں سکتے، ایسی خبر کو بھی آدمی مانتا ہے۔ آپ نے پیرس کہاں دیکھا ہے؟ آپ نے بابل کہاں دیکھا ہے؟ آپ نے فلسطین کہاں دیکھا ہے؟ اس میں تو جتنے آدمی ایک نے بھی نہیں دیکھا، لیکن اتنی متواتر خبریں آتی ہیں اس کی کہ ہر آدمی مانتا ہے کہ فلسطین ایک مقام ہے، فلسطین کوئی ملک ہے جو جھگڑے کی جگہ بنا ہوا ہے، جس کے اوپر ساری دنیا الجھ رہی ہے، ایسا کوئی مقام ہے۔ کیوں مانتا ہے؟ دیکھا تو کسی نے نہیں ہے، مگر مانتا اس لیے ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ خبریں مل رہی ہیں کہ ان کو جھوٹ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ غیب کے معنی آتے ہیں پوشیدہ، جو چیز نظروں سے اوجھل ہو، نظروں کے سامنے نہ ہو، آدمی دیکھ نہ سکتا ہو، اس کو غیب کہتے ہیں۔ تو ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی گئی، الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کو بیان کر دیا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ صرف اتنی بات سے کیسے سمجھ میں آئے گا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ کون سی غیب کی چیزیں ہیں جن کا ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے؟ کیسے سمجھ میں آئے گا الذین یؤمنون بالغیب سے؟ آپ لاکھ لغت جانتے ہوں، لاکھ آپ کے پاس ترجمے موجود ہوں، لیکن کیا ایمان کی پوری کیفیت اور ایمان کی پوری حقیقت الذین یؤمنون بالغیب سے آپ سمجھ سکتے ہیں؟ کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمائیں گے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس وقت جب حضور صحابہ کے بیچ میں ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے جیسے اس وقت میں آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں، صحابہ کی تعداد وہاں پر موجود تھی، حضرت جبریل علیہ السلام اچانک باہر سے آئے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مسافر ہو، مگر حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی سفر کر کے آتا ہے تو اس کے اوپر بھی کچھ گرد لگی ہوئی ہوتی، کچھ غبار لگا ہوا ہوتا، کچھ چہرے کی حیات ایسی ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی دور سے آ رہا ہے۔ مگر حضرت جبریل علیہ السلام جب آ کر کے بیٹھے تو ان کے اوپر سفر کا کوئی نشان بھی نہیں تھا، اور وہاں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب، اگر وہاں اس علاقے کے وہ آدمی ہوتے تو کوئی تو پہچانتا، کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا، جس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ آدمی باہری ہے۔ چونکہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے تو دیکھنے والے تو سمجھ رہے تھے انسان ہے، کہاں کے ہیں کسی کو خبر نہیں، کہاں کے ہیں۔ اگر کوئی آدمی سفر کر کے دور سے آیا ہوتا، آج آپ گاڑی سے چلتے ہیں چہرے کی ہیئت زیادہ نہیں بدلتی، لیکن ذرا پیدل چل کے آئیے تب دیکھیے چہرہ کیا پورے جسم کی ہیئت بدل جاتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی چل کے آ رہا ہے۔ تو وہ زمانہ گاڑی کا اور ہوائی جہاز کا نہیں تھا، وہ زمانہ پیدل چلنے کا تھا۔ آدمی جب سفر کر کے آتا تھا تو پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ آدمی سفر کر کے آ رہا ہے۔ تو اگر یہ باہر کا ہے تو سفر کا کوئی نشان ہونا چاہیے، صحابہ کہتے ہیں کہ سفر کا کوئی نشان بھی نہیں تھا ان کے اوپر، بس آئے حضور کے سامنے بیٹھ گئے، حضور کے گھٹنے سے اپنا گھٹنا ملا لیا، اپنا ہاتھ انہوں نے حضور کی رانوں پر رکھ دیا،
گھٹنے پر، اور اس کے بعد سوال کیا کہ بتائیے ایمان کیا چیز ہے، مل ایمان ہے۔ اب صحابہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، حضرت جبریل سوال کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے اللہ کی ذات و صفات کا یقین، اللہ کے فرشتوں کا یقین، اللہ کی ساری کتابوں کا یقین کہ جو کتابیں آسمان سے نازل ہوئی اللہ کی بھیجی ہوئی ہیں، اللہ کے سارے رسول برحق ہیں، آخرت کا دن آنا یقینی ہے، جو چیز بنی ہے ایک دن خراب ہوگی، یہ عالم بنا ہے تو ایک دن فنا بھی ہوگا، جتنی چیزیں وجود میں آتی ہیں ایک دن وہ مٹ بھی جاتی ہیں، یہی ہے عالم دنیا، اس کا بھی یقین ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ کہ خیر ہو یا شر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے، تو تقدیر کا بھی ایمان ہو کہ خیر اور شر سب اللہ کی جانب سے آتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے جو اس کے اندر دخل دے سکے۔ اب بتائیے، آیت میں تھا الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سی غیبی چیزیں ہیں جس پر ہم ایمان رکھیں، جس کا ہم یقین کریں۔ اب اللہ کے رسول نے وضاحت فرما دیا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ اب بات سمجھ میں آئی، اللہ کی ذات ہماری نظروں سے پوشیدہ، اللہ کے فرشتے ہماری نظروں سے اوجھل، اللہ کے رسول سب آ کر کے دنیا سے جا چکے، ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی نہیں سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اب ہمارے زمانے میں تو حضور بھی نہیں ہے۔ اللہ کی جتنی کتابیں آئیں، کچھ کتابیں شاید مل جائیں، زیادہ تر کتابیں غائب ہیں۔ آخرت کا دن ہے، اس کی نہ کوئی تاریخ معلوم ہے، نہ اس کا کوئی سن معلوم ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو کچھ بھی آدمی کو راحت و آرام یا تکلیف اور مصیبت اس کے اوپر آتی ہے وہ اللہ تعالی کی جانب سے آتی ہے، وہ تقدیر ہوتی ہے۔ اب یہ باتیں جتنی کی جتنی ہیں وہ ساری کی ساری ہماری نظروں سے غائب ہیں۔ اب پتہ چلا کہ ایمان ان غیبی چیزوں کے ماننے کا نام ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت نہ کی ہوتی تو کیسے معلوم ہوتا؟ چنانچہ یہ 5 سوال کیے تھے، 5 سوالوں کا جواب حضور نے جب دے دیا تو حضرت جبریل علیہ السلام اٹھے اور چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ دیر تک بیٹھے، ایسے ہی خاموش بیٹھے رہے حضور کے سامنے، اور وہ جبریل تو چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد، اچھا صحابہ کی عادت تھی ہر بات میں دخل نہیں دیتے تھے، ہر وقت گپ گپ نہیں کرتے تھے، ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے، خاموشی کی اختیار کرتے تھے، جہاں ضرورت ہوتی تھی وہی بولتے تھے۔ کوئی سوال کرنا ہوا، سوال کرنے میں بھی حضور کے سامنے صحابہ ہچکچاتے تھے، سوچتے تھے کہ مجھے سوال نہ کرنا پڑے، کوئی دوسرا آدمی سوال کر دیتا تو زیادہ اچھا تھا، اس لیے کہ ادب مانع تھا، سمجھے؟ ادب مانع تھا۔ ادب اور عظمت جب ہوتی ہے تو آدمی لپڑ لپڑ بولتا نہیں رہتا۔ تو حضرات صحابہ خاموش بیٹھے رہے کچھ دیر تک،
اس کے بعد حضور نے پوچھا جانتے ہو یہ کون ہیں جو آئے ہوئے تھے؟ حضرات صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے تو کوئی آدمی بھی ان کو نہیں پہچانتا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئے تھے۔ حضور نے فرمایا ہوا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ حضرت جبریل ہیں، ایمان کی حقیقت تم لوگوں کی سمجھ میں آ جائے اس لیے انہوں نے آ کر تمہارے بیچ میں مجھ سے سوال کیا، میں نے جواب دیا، اب اس کا علم تم لوگوں کو سب کو ہو گیا۔ سوال کرنے سے بھی وضاحت ہوتی ہے، مسئلے کی وضاحت ہوتی ہے۔ سوال کرنے والا ایک ہوتا ہے، اگر سننے والے ہزار ہیں تو ہزاروں کو اس کا فائدہ ملے گا۔ اب ایمان کی حقیقت سمجھ میں آئی، جب اللہ کے رسول نے وضاحت کی تب ایمان کی حقیقت سمجھ میں آئی کہ ایمان اس کا نام ہے۔ اسی طرح سے 5 سوالات کیے تھے، اب اس کو بیان کروں گا تو سب پورا وقت اسی میں چلا جائے گا۔ یہ ہے زبانی وضاحت، اور ایک ہے عمل سے وضاحت۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر اپنے وقت مقررہ پر فرض ہے۔ اب وہ وقت مقررہ کون سا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، نماز جس کے لیے عربی زبان میں صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ صلاۃ کے کئی معنی آتے ہیں، عام طور پر صلاۃ کے معنی دعا کے آتے ہیں۔ صلاۃ کے معنی ہوئی دعا۔ نماز کو صلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز کے اندر بھی دعا ہوتی ہے، دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے نماز کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ اب اگر صرف اقیم الصلاۃ کا لفظ آیا ہوتا قرآن میں یہی ہے اقیم الصلاۃ یا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز پڑھنے کی تاکید آئی، لیکن کس کی سمجھ میں آتا کہ نماز کیسے ہوگی؟ نماز سے پہلے وضو کرنا پڑے گا، وضو کیسے ہوگا؟ اگر ہم آپ کو صرف ایسے ہی بتا دیا کریں کہ آپ وضو کر لیا کیجئے اور آپ نے کبھی کسی کو وضو کرنے نہ دیکھا ہو تو کیا آپ وضو کر لیں گے؟ ہم آپ کو کہیں نماز پڑھا کرو اور آپ نے کبھی کسی کو نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھا ہو، کیا آپ نماز پڑھ لیں گے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر کے اور لوگوں کو پڑھا کر کے دکھایا، عمل کے ذریعے سے، فعل کے ذریعے سے۔ تکبیر اس طرح کہی جائے گی، قیام اس طرح کیا جائے گا، رکوع اس طرح کیا جائے گا، سجدہ اس طرح کیا جائے گا، تشہد اس طرح سے کیا جائے گا، سارے ارکان کو حضور نے ادا کر کے دکھایا۔ یہ ہے عملی وضاحت۔ نبی کی پوری زندگی شریعت ہوتی ہے، نبی کا قول بھی اللہ کے کلام کی وضاحت ہوتی ہے، اور نبی کا عمل جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے کلام کی وضاحت ہوتی ہے۔ اور حضور نے نماز پڑھانے کے بعد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح سے پڑھا کرو جیسا تم مجھ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ اب اس نماز کو سیکھنا پڑے گا، اس لیے کہ حضور نے فرما دیا نماز اس طرح پڑھا کرو جیسے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو جیسے حضور نے پڑھا ویسی جب نماز پڑھی جائے گی تو نماز ہوگی، اور اگر اپنے من کی نماز پڑھی جائے گی تو نماز کیا ہوگی؟ نماز کی صورت ہوگی، حقیقت نہیں ہوگی۔ اس لیے سیکھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔
نماز کو بھی سیکھنا پڑے گا کہ سنت طریقے سے نماز کس طرح ادا ہوتی ہے، وضو کو بھی سیکھنا پڑے گا کہ وضو سنت کے طریقے پر کس طرح سے ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء کاملین میں سے ہیں، بلکہ سرخیل اولیاء ہیں، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی پرورش حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہوئی تھی، اور انہی کے گھر میں انہی کی باندی سے یہ پیدا بھی ہوئے تھے، انہی کے گھر میں چونکہ پیدا ہوئے تھے اس لیے انہی کے گھر میں ان کی تربیت بھی ہوئی ہے۔ ان کا نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حسن رکھا تھا، حضرت عمر کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے۔ چونکہ نبی کے گھر میں ان کی پیدائش ہوئی اور بچپن نبی کے گھر میں گزرا، اس لیے جب علم کے ماحول میں رہے تو علم سے بھرے ہوئے تھے۔ صحابہ کے بعد تابعین میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام نمونے کے طور پر آتا ہے۔ سارے صحابہ کے علم کے عامل تھے اور سب کے علم کے حامل تھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، عموماً ان کا نام آیا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ درس دیتے تھے، مسجد نبوی میں ان کا درس ہوتا تھا، ہزاروں لوگ ان کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب درس شروع کیا تو بہت سارے لوگوں نے درس دینا شروع کر دیا، ہم بھی درس دیں گے، ہم بھی درس دیں گے، ہم بھی درس دیں گے۔ اب بہت سارے حلقے لگنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، حضرت تشریف لے آئے، اور جتنے درس ہو رہے تھے ہر درس میں جا کر کے تھوڑی دیر بیٹھے کہ یہ کیا بیان کرتے ہیں۔ کل کے سب کے درس کو سن سن کر کے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں آئے، ان کا درس بھی سنا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پہچان نہیں پائے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، درس دیتے رہے۔ حضرت نکلے مسجد سے باہر اور اس کے بعد فرمایا جتنے یہ درس دینے والے ہیں سب کا درس بند کرو، صرف حسن بصری کا درس ہوگا، باقی کسی کا درس نہیں ہوگا۔ یہ جو بیان کرتے ہیں یہ بالکل حقیقت بیان کرتے ہیں، اور ان کا بیان قرآن و سنت کے عین مطابق ہوتا ہے، اور باقی لوگوں کا جو بیان ہے وہ انٹ کا سنٹ ہے۔ بند کرو ان کے سارے بیانات کو۔ بیان کرنا سب کا حق تھوڑے ہے، جو ہی مولوی کی ڈگری لے کے چلا آوے وہی قوم کا پیشوا بن جائے، وہی رہنمائی کرنے لگے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو لوگ ہم عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں ارے بھائی وہ دین کے بات ہے، وہ دین، ارے دین کے بات ہے، ہر چیز کا نظم بھی تو ہے، ترتیب بھی تو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب کے درس بند کرو، صرف حسن بصری کا درس ہوگا۔ حسن بصری کا درس تحقیقی ہوتا ہے، باقی لوگوں کا درس تحقیقی نہیں، سب کا بند کرو، کسی کے درس میں مت بیٹھو، صرف حضرت حسن بصری کے درس میں بیٹھو۔ یہ کہہ کر کے حضرت چلے گئے۔ یہاں درس ہوتا رہا۔ جب درس ختم ہو گیا تو یہ چیمی گوئیاں ہونے لگیں کہ یہ صاحب جو آئے تھے یہ تو بڑے نورانی اور عظیم شخصیت معلوم ہو رہے تھے، کون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اب حضرت حسن بصری نے فرمایا تلاش کرو تلاش کرو، حضرت کدھر گئے کدھر گئے کدھر گئے، تلاش کرو، دوڑو۔ اب لوگ دوڑ پڑے، کہیں ملتے ہی نہیں ہیں، کافی دور نکل گئے، درس دیر تک ہوتا رہا، جب تک تو کافی دور نکل گئے۔
ایک مقام پر جا کر کے ایک دوڑتا ہوا آدمی وہاں تک پہنچا تو دیکھا کہ حضرت وہاں پر ایک پیڑ کے سایہ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سکون حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس تک گئے، حضرت سے مصافحہ کیا اور کہا کہ حضرت میں نے پہچانا نہیں، گستاخی معاف ہو۔ اس کے بعد حضرت علی نے پوچھا پھر آئے کیوں تم میرے پاس؟ تو حضرت حسن نے کہا حضرت آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے بارہا دیکھا ہے، مجھے وضو کرنا بتا دیجئے کہ حضور کا وضو کیسا تھا۔ حضرت حسن جو تمام لوگوں کے امام، جن کا درس چل رہا ہے، جن کے درس کی صحت پر امیر المومنین حضرت عمر کا سکہ لگ گیا ہے کہ ان کا درس بالکل صحیح اور درست ہے، حق ہے، جو آدمی علم ساری دنیا کو دے رہا ہے، جس نے نماز پڑھنا نبی کے گھر میں سیکھا تھا، وضو کرنا بھی تو سیکھا رہا ہوگا، کیا وضو کرنا معلوم نہیں تھا؟ کیا معلوم تھا، وضو کرنا بھی جانتے تھے، نماز پڑھنا بھی جانتے تھے، مگر چاہتے یہ تھے کہ کوئی آدمی ہم کو بعین ہی حضور جیسا وضو سکھا دے، حضور نے جیسا وضو کیا تھا ویسا وضو کرنا ہم کو معلوم ہو جائے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ مل گئے تو یہ سوال رکھ دیا کہ حضرت مجھے آپ وہ وضو سکھا دیجئے جو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ٹپ میں پانی منگایا، اس زمانے میں لوٹا تھوڑے چلتا تھا، ٹپ میں پانی منگایا اور منگا کر کے وضو کر کے حضرت حسن کو دکھایا۔ یہ بات اس پر آئی کہ جو اعمال اسلامی اور ایمانی ہیں سب منزل من اللہ ہیں، اللہ کے یہاں سے آئے ہوئے ہیں، ان کو سیکھنا پڑے گا، تب صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی ہو سکے گی۔ اور اگر بغیر سیکھے ہوئے اپنی منمانی طور پر اس کی ادائیگی کریں گے تو ادائیگی بھلے ہو جائے، فرض بھلے ادا ہو جائے، مگر سنت کے مطابق اس کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور نے آیات قرآنی کی تشریح کبھی تو قول سے کی، زبان سے کی، اور کبھی عمل سے کر کے دکھایا۔ حج کا فریضہ نازل ہوا، حضور نے حج کر کے دکھایا۔ لوگ طرح طرح سے حج کرتے تھے، اپنے اپنے طور پر لوگ حج کیا کرتے تھے، حضور نے ایک طریقہ دکھایا کہ دیکھو حج اس طرح سے ہوگا، اور جو اس طرح سے حج نہیں کرے اگلے سال سے وہ حج کرنے نہیں آئے گا۔ عمل کے ذریعے سے قرآن کی تشریح فرمائی۔ کبھی کبھی حضور کی جانب سے قرآن پاک کے احکام کی تشریح اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ حضور نے تو کچھ نہیں کہا، حضور نے کچھ کر کے بھی نہیں دکھایا، لیکن حضور کے سامنے کوئی عمل بیان کیا گیا کہ اس طرح سے کیا گیا، یا حضور کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور حضور نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، یعنی منع نہیں کیا کہ دیکھو ایسا مت کرو، یہ نہیں کہا حضور نے، دیکھ کر کے اس کو تائید کر دیا ٹھیک ہے، یا خاموشی اختیار کیا، یہ بھی حدیث رسول اللہ ہے، اور اس سے بھی احکام قرآنی نکلتے ہیں، شریعت کے احکام اس سے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اس کی بھی ایک مثال سن لیجئے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، شروع میں تو حضور کے دشمن تھے، مگر تھے بڑے صاحب لیاقت اور صاحب فراست، بعد میں اللہ نے ان کو ایمان عطا کیا، ایمان لائے، حضور کے ہاتھوں پر آ کر کے بیعت کی، پھر حضور کے سپاہی بن گئے۔
ایک لشکر لے کر کہیں گئے ہوئے تھے، پڑا ہوا ایک جگہ پر، رات میں غسل کی حاجت ہو گئی، احتلام ہو گیا، غسل کی حاجت ہو گئی، سردی نہایت شدید تھی، اتنی سردی تھی کہ اگر نہا لیں گے تو ہاتھ پیر شل ہو جانے کا یا دماغ کے متاثر ہو جانے کا خطرہ ہے، کبھی قلب متاثر ہو جاتا ہے سخت سردی سے، کبھی دماغ متاثر ہو جاتا ہے، کبھی پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ تو ہلاکت سے بچانا اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالا کرو۔ سردی نہایت سخت تھی، اور چونکہ اس لشکر کے امیر یہی تھے اس لیے نماز خود ہی پڑھایا کرتے تھے۔ اب رات میں ہو گئی غسل کی حاجت، سردی اتنی سخت تھی کہ اگر نہا لیتے تو بیمار ہو جانے کا خطرہ تھا، اس لیے حضرت عمرو بن عاص نے تیمم کیا، تیمم کر کے نماز پڑھا دی، اور حضرات صحابہ چونکہ سب ساتھ میں ہی تھے، سب کو معلوم تھا کہ آج ان کو احتلام ہوا تھا اور انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھائی ہے، تو صحابہ جو ساتھ میں لشکر میں تھے ان کو اطمینان نہیں تھا حضرت عمرو کے اس عمل پر، اس لیے سب شک کا شکار تھے کہ انہوں نے گڑبڑ کیا ہے، آج کی نماز کا کچھ بھروسہ نہیں ہے ہوئی کہ نہیں ہوئی، سب شک اور تردد میں رہے۔ مدینے واپسی ہوئی، حضرات صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، آپ سے سلام اور مصافحہ کرتے تھے، اس کے بعد گھر جاتے تھے۔ جب یہ قافلہ پہنچا تو سب سے پہلے حضور کے سامنے یہی سوال رکھا گیا کہ حضرت آج ایسی صورتحال پیش آئی کہ عمرو بن عاص نے ہم لوگوں کو بغیر غسل کے، حالت جنابت میں غسل کے بغیر تیمم کر کے انہوں نے نماز پڑھا دیا، ہماری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضور نے فرمایا اے عمرو کیا تم نے ایسا ہی کیا؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے ایسے ہی کیا۔ فرمایا کیوں کیا؟ ایسا کیوں کیا؟ ابھی تک اس کے پہلے ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا، یہ پہلا واقعہ تھا۔ جب حضور نے فرمایا ایسا کیوں کیا تو میں نے بتایا پہلے آپ کو کہ عمرو بن عاص بڑے ذہین فتین، بڑے صاحب لیاقت، صاحب فراست انسانوں میں سے تھے۔ کفر کے زمانے میں بھی ان کا سکہ چلتا تھا، ان کی ذہانت و فطانت کا، ان کی عقل مندی کا، اور جب اسلام میں آئے ہیں تو اسلام میں بھی دیکھیے ان کی صلاحیت۔ حضور نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تو عمرو بن عاص نے کہا کہ حضرت اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا ہے وہ، لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، تم لوگ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیا کرو، اللہ بڑا رحم کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہے، اس آیت کی روشنی میں میں نے یہ عمل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس دیا ہنس اس بات پر دیا کہ ان کی صلاحیت دیکھو کہ قرآن پاک کی آیت سے انہوں نے استدلال کر کے یہ عمل کیا۔ حضور نے نہ منع کیا نہ انکار کیا، پتہ چلا کہ حکم شریعت یہی ہے، اب یہ حکم شریعت بن گیا۔ اسی لیے تمام حضرات فقہا نے لکھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر وضو کرنے میں یا غسل کرنے میں اعضاء کے تلف ہو جانے کا خطرہ ہو یا جان کے کسی بڑے خطرے میں پڑ جانے کا خطرہ ہو تو ایسے وقت میں پانی کا استعمال مت کرو، تیمم کر کے نماز ادا کر لیا کرو۔ یہ حکم شرعی بن گیا۔ یہ دین کتنی محنتوں
اور کتنے مراحل سے گزر کر کے منقع ہوا ہے. اسی دین کو آج لوگوں نے ایک دم سستی چیز سمجھ لیا ہے. جاہل آ کر تبلیغ کرتا ہے، جاہل آ کر لوگوں کو دین بتاتا ہے، جس کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ارے بھائی، آپ صرف ہر جوتتے رہے، گورو چراتے رہے اور جماعت میں نکل گئے تو کیا آپ عالم بن گئے؟ کیا آپ کے اندر علم آ گیا؟ کیا ابھی تو آپ نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نکلتے ہیں سیکھنے کے لیے اور وہاں منبر پر کھڑے ہو کر کے تقریر کرتے ہیں. خیر، اس سے بحث نہیں. بحث یہ ہے کہ دین بہت سیکھنے کی چیز ہے، چونکہ یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے جس میں عقلی گھوڑا دوڑایا جائے. یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے. یہ صحیح تب ہوگا جب اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، اور جب اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوگا تو صحیح ادا نہیں ہوگا. سیکھنے کی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ آپ قرآن پاک کی تمام آیتوں کی اور تمام احکام کی پوری وضاحت کر دیں، تاکہ یہ مکمل قانون مسلمانوں کے پاس رہے، ہر زمانے میں رہے، قیامت تک اس پر یہ لوگوں کے پاس رہے اور اسی کے مطابق عمل ہوتا رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا اور فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ لوگ قرآن پاک کی آیات میں غور و فکر کریں. یہ غور و فکر کیا چیز ہے؟ غور و فکر یہ ہے بعض الفاظ ایسے ہیں جس کی تشریح حضور کے زمانے میں حضور سے پوچھی نہیں گئی، اس وقت کسی نے اس کی ضرورت نہیں سمجھا اور حضور سے اس کا حکم نہیں معلوم کیا، اور بعد میں وہ لفظ قرآن کا جو ہے وہ متشابہ نکلا، یعنی اس کے کئی معنی نکلتے ہیں. اب اس معنی کی تعیین کس طرح سے ہوگی کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے؟ اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے اور بڑی گہری سمجھ کی ضرورت ہے. ائمہ مجتہدین کا میدان یہی ہے کہ ایسے الفاظ کی اور ایسے معانی کی وضاحت وہ دلائل میں غور و فکر کرتے ہیں اور اپنی عقل سے بھی سوچ کر کے اس کی حدود کو متعین کرتے ہیں، تب جا کر کے اس کی تشریح ہوتی ہے اور پھر وہ اسلامی قانون بنتا ہے. سمجھے؟ اس کی مثالیں بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. ایک لفظ آیا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ. حرث کے معنی کھیتی کرنے کے آتے ہیں، تو قرآن کھیتی کرنے کی بات کہہ رہا ہے. اپنی کھیتی میں جس طرح سے چاہو آؤ. تو یہ آیت کھیتی اور زراعت کرنے کے لیے نہیں بیان ہوئی ہے، اس کا جو پس منظر ہے، جو احکام وہاں پر بیان ہو رہے ہیں وہ دوسرے بیان ہو رہے ہیں. تو کھیتی کا وہاں کیا ذکر ہے؟ یہاں کھیتی عورتوں کو کہا گیا ہے. اسی طرح قروء کا لفظ آیا ہے قرآن کے اندر، پر ان کے معنی سینگ کے آتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد سینگ نہیں ہے، یہاں پر مراد حیض ہے. بعض فقہا نے حیض مراد لیا، بعض فقہا نے طہر مراد لیا. سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں. انہوں نے قرآن و سنت میں غور و فکر کیا اور اپنی عقل کو بھی استعمال کیا اور پھر معنی کی تعیین کی. اس معاملے میں سب سے زیادہ مضبوط قول حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. بعض فقہا نے تو کہہ دیا کہ قروء سے مراد طہر، پاکی کا زمانہ،
امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، طہر نہیں بلکہ ناپاکی کا زمانہ حیض مراد۔ اور اس کی وجہ ہے اگر طہر مراد لیتے ہیں تو 3 طہر ہوتا نہیں مکمل، یا تو کم ہوگا یا زیادہ، اور حیض مراد لیتے ہیں تو مکمل ہو جائے گا 3۔ یہ اپنی جگہ کی بحث ہے، یہاں اس بحث کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں تو میں صرف اتنا بتا رہا ہوں بعض الفاظ قرآن پاک میں ایسے آئے جس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی حاجت نہیں ہوئی، لیکن بعد میں اس کی تشریح کی ضرورت پڑی تو حضرات صحابہ نے اس میں غور و فکر کیا۔ اسی کا نام ہے اجتہاد۔ غور و فکر کیا تمام آیتوں میں، تمام حدیثوں میں، اور اس کے بعد اس کے ایک معنی متعین کیے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو حضور کے بعد طے ہوئے مگر قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اسی کے لیے بہت بڑے علم کی ضرورت ہے، اتنے بڑے علم کی ضرورت ہے کہ وہ آدمی مقام اجتہاد پر پہنچ جائے۔ تو مجتہد کو یہ حق ہے کہ ایسی چیزوں کے لیے قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے اور عقل کا استعمال کر کے اس کے معنی کا تعین کرے۔ یہ امام مجتہد کا کام ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے اور نہ سب کو اس کی اجازت ہے۔ اسی لیے تمام امت کا اتفاق ہو گیا ہے کہ ائمہ مجتہدین 4 ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور امام احمد بن حنبل، سمجھے؟ ہاں البتہ تشریع کا یہ سلسلہ بند نہیں کیا گیا بلکہ یہ جاری ہے۔ جاری اس لیے ہے ہر زمانے میں کچھ نئے نئے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب اگر نئے زمانے میں کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو گیا تو کیا اس کو شرعی قانون کی حیثیت سے متعین کیا جائے گا کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ ایسے نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ اس میں غور و فکر کی، قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے اس کا حکم تلاش کیا جائے گا۔ جیسے اس زمانے میں ٹرین میں نماز کا مسئلہ ہے، ٹرین میں نماز پڑھی جائے کہ نماز قضا کر دی جائے۔ ہمارے جتنے بریلوی رضا خانی بھائی ہیں وہ ٹرین میں ایک نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں ٹرین میں نماز کا حکم ہی نہیں ہے کہیں۔ جب ٹرین میں نماز کا حکم ہی نہیں ہے تو پھر نماز کہاں کو پڑھیں؟ وہ سب نمازیں قضا کر دیتے ہیں، بعد میں اللہ جانے قضا پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، اللہ بہتر جانے۔ حنفیہ نے اس مسئلے میں غور و فکر کیا، غور و فکر کر کے یہ مسئلہ متعین ہوا کہ ٹرین کے اندر نماز پڑھی جائے گی، اس لیے کہ ٹرین کی جو زمین ہوتی ہے وہ بھی اسی زمین کے مانند ہے۔ جب تختے پر نماز ہو سکتی ہے، چوکی پر نماز ہو سکتی ہے، کسی اونچی جگہ پر نماز ہو سکتی ہے، تو ایک اونچی ہی جگہ تو ہے ٹرین بھی، اس کے اوپر نماز کیوں نہیں ہو سکتی؟ لہذا بھلے وہ چلتی ہوئی زمین ہے مگر چونکہ مسطح ہے اور وہ تختے کے حکم میں ہے، جیسے تخت پر نماز ہوتی ہے ایسے اس پر بھی نماز ہو جائے گی۔ اور یہ مسئلہ متعین کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ اجتہاد کی ضرورت تھی اور مسائل کو پورے قرآن و سنت میں کھنگالنے کی ضرورت تھی۔ تو ایسے مسائل ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہیں گے، اور اس زمانے کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، جو اچھا علم رکھنے والے، پورے قرآن و سنت پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی ذمہ داری ہوگی کہ اس مسئلے کو سامنے رکھ کر کے اس کا شرعی حکم بیان کریں۔ جیسے اس زمانے بینک کاری کا مسئلہ ہے،
جو سود پہلے لیا جاتا تھا اس کی شکل دوسری تھی، آج بینک میں جو سود مل رہا ہے انٹرسٹ کے نام سے، ظاہر ہے کہ اس کی شکل بدلی ہوئی ہے، تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ اب یہ نئے دور کی پیداوار ہے، اس لیے اس میں غور و فکر کیا جائے گا۔ اور غور و فکر کہاں ہوگا؟ قرآن و سنت میں، حضرات صحابہ کے فتاوی میں، اور فقہ کی تمام کتابوں کی جزیات کو سامنے رکھ کر کے تب غور و فکر ہوگا، اور اس کے بعد اس کے معنی متعین کی جائیں گی۔ حقیقت میں یہ بھی اللہ کے کلام کی تشریح ہے جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علماء کو دی ہے۔ یہی معنی ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کے، کہ ہم نے قرآن آپ کے اوپر اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کے معانی کو، اس کے احکام کو، اس کے قوانین کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں، اور بعد میں جب ضرورت پیش آوے تو اس امت کے علماء اس میں غور و فکر کر کے شرعی حکم کا تعین کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔